میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب نبی و رسول دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے. یہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا لازم و ضروری ہے. حضور کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سرکار کی تشریف آوری کے بعد بھی اس زمانے میں بھی نبی و رسول آ سکتے ہیں، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر سکتے ہیں، اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا. اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. سرکار کے بعد اب نبی و رسول تشریف نہیں لائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، سرکار کا لایا ہوا قانون قیامت تک یہی قانون چلتا رہے گا، یہی شریعت چلتی رہے گی، یہی طریقہ چلتا رہے گا. یہ عقیدہ بالکل اپنا صاف رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی خاتم الانبیاء ہیں. نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں آپ سب کو رکھنا لازم و ضروری. انبیاء علیہ السلام کے بعد امتیوں میں ان کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو اسے بھی آپ ذہن میں محفوظ رکھ لیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنی امت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. زور سے امت محمدیہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اب امت محمدیہ میں جتنے امت محمدیہ ہیں ان تمام میں سب سے افضل و اعلیٰ اہل ایمان ہیں، جنہیں ایمان کی دولت حاصل ہوئی. اور ان تمام صاحب ایمانوں میں افضل حافظ قرآن اور ان سے بھی افضل عالم دین ہے. اور تمام علماء میں جنہوں نے علم کے ساتھ ساتھ اچھا عمل کیا، علم کے ساتھ ساتھ حرام و حلال میں تمیز کیا، علم کے ساتھ ساتھ فرائض کو ان کے وقتوں پہ ادا کیا، علم کے ساتھ ساتھ واجبات پہ عمل کیا، علم کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پہ عمل کیا، تو اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. یاد رکھیے، ولی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. انہی علماء میں جو علماء پابند شرع ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے عامل ہوتے ہیں، تو ایسے عالموں کو ولی کامل کہا جاتا ہے. اب اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو اب اس کی اگلی گفتگو بھی آپ سمجھ لیں کہ ان اولیاء میں جتنے بھی مراتب ہیں، بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے رتبے ہیں، ان تمام اولیاء کی جماعت میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے غوث اعظم کو بنایا ہے. شہنشاہ بغداد کا مرتبہ
तमाम औलिया में सबसे अफजल आला है। ये मकाम गौसियत है। और आगे अपना अकीदा और भी देखते चले, अकायदे अहले सुन्नत क्या है, और भी आगे बढ़े। गौस से भी अफजल सहाबी रसूल है। एक सहाबी के मर्तबे को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा हैं, किसी भी एक सहाबी को आप ले लें, उस सहाबी रसूल के मर्तबे को न कोई आलिम पहुंच सकता है, न कोई गौस कुतुब अब्दाल पहुंच सकते हैं। सहाबियत का जो मर्तबा है वो सबसे अफजल वाला है। और उन तमाम सहाबा में अफजल वो सहाबी हैं जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए। फतह मक्का से पहले जो इस फहरिस्त में दाखिल हुए वो इनसे भी अफजल है। और फतह मक्का से पहले सहाबियत के मकाम पे फायद होने वाले जितने भी असहाब हैं उनसे भी अफजल अशरे मुबश्शिरा है। वो 10 सहाबा जिन्हें मेरे नबी ने दुनिया में ही जन्नती होने की बिशारत अता फरमाई, वो अशरे मुबश्शिरा सबसे अफजल है। और उन 10 खुशनसीब सहाबा जिन्हें अशरे मुबश्शिरा कहा जाता है, उन 10 में अफजल खुलफाए राशिदीन हैं। वो 4 सहाबी जिन्हें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा कहे जाते हैं, वो सबसे अफजल हैं। और उन चारों खुलफा में, उन चारों खलीफे में सबसे अफजल आला यारे हारे मुस्तफा सिद्दीक़ बासफा हजरत सिद्दुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात-ए बाबरकत। ये अक़ीदा अहले सुन्नत है। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के कई जगहों पर और खुसूसी तौर पर रियासत कर्नाटका में एक हवा चलाई जा रही है अहले बैत के नाम पर। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के नाम पर एक झूठा लेबल लगाकर कि हम मौला अली के मानने वाले हैं, और इस तरह से करके अहले सुन्नत वल जमात के अंदर फूट डालने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं और हजरत अली की झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं। याद रखो मुसलमानों, तमाम मुसलमानों को यह अकीदा रखना लाजिम और जरूरी है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी हमारे लिए काबिल ताज़ीम है। अहले बैत अतहार भी हमारे लिए काबिल ताज़ीम है, और मेरे नबी के तमाम सहाबी भी काबिल ताज़ीम है। ये अकीदा रखना लाजिम और जरूरी है। अगर कोई सहाबा की तौहीन करे और हजरत अली की ताज़ीम करे, कामयाब नहीं हो सकता। और अगर कोई हजरत अली की तौहीन करे, सहाबा की ताज़ीम करे, वो भी कामयाब नहीं हो सकता। अहले सुन्नत वल जमात का मोटिव ये है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हमारे लिए अहले बैत अतहार भी काबिल ताज़ीम हैं और सहाबाए जानिसार भी काबिल ताज़ीम। इसी अकीदे को इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने बड़े प्यारे अंदाज में नबी के तमाम आशिकों को समझा दिया। वो ये कि उस जमाने में
جب لوگ کشتی کا سفر کرتے تھے، جس زمانے میں گھڑی کا رواج نہیں تھا، سمت متعین کرنا کس رخ پہ ہماری کشتی جا رہی ہے بڑا مشکل تھا۔ وقت اور حالات اور ٹائم کو معلوم کرنا بڑی دشواریاں ہوا کرتی تھی۔ تو اس زمانے میں کچھ اہل علم ایسے ہوا کرتے تھے جو ستاروں کو راتوں میں دیکھ کر، چاند کو راتوں میں دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے اور ہم کس سمت سفر کر رہے ہیں۔ اگر دن میں وہ سفر کرتے تو آسمان پہ چمکنے والے چاند کو، آسمان پہ چمکنے والے سورج کو دیکھ کر وہ بتا دیا کرتے تھے کہ وقت کتنا ہوا ہے اور کس رخ پہ ہمارا سفر ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے، اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے، دریا پار کرنا ہے تو کشتی کا سہارا لینا بھی ضروری تھا اور ستاروں کا سہارا لینا بھی ضروری تھا۔ اگر کشتی نہ ہو تو سواری کیسے کی جائے گی، اور اگر ستاروں سے سہارا نہ لیا جائے تو ٹائم اور رخ کیسے متعین کیا جائے گا۔ تو ایک مسافر کے لیے صحیح سلامت کے ساتھ، صحیح سلامتی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کشتی بھی ضروری ہے اور اتنی ہی ضروری ستاروں سے مدد لینا بھی ہے۔ جب یہ دونوں سے سہارا وہ لے گا تو وہ اپنی منزل پہ آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اب امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ پیغام دے رہے ہیں، اے میرے نبی کے دیوانوں، اے میرے نبی کے جانثاروں، اے غلامان مصطفیٰ، جس طریقے سے دنیاوی سفر کرنے کے لیے، دریا سلامتی کے ساتھ پار کرنے کے لیے ستاروں کی بھی مدد کی ضرورت ہے، کشتی کے سہارے کی بھی ضرورت ہے، تب وہ مسافر درستگی کے ساتھ اپنے منزل پہ پہنچے گا۔ ایسے ہی دینی راہ میں سفر کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، دنیا و آخرت میں سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے، جہنم سے بچ کر جنتی راستے پہ گامزن ہونے کے لیے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے، اگر تم کامیابی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے ایک مسافر کے لیے کشتی بھی ضروری ہے، ستارے بھی ضروری ہے، ایسے ہی دینی راہ پہ سفر کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، صحابہ جانثار کی الفت بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو تم آسانی کے ساتھ دینی سفر میں کامیاب ہو جاؤ گے، اخروی کامیابی تجھے مل جائے گی، تیرے ایمان و عقیدے سلامت رہیں گے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں رقم تراز ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، مچل کے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نظم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، اہل بیت اطہار کشتی کے مانند ہیں۔ ستاروں سے مدد لینا بھی ضروری ہے، کشتی سے مدد بھی لینا ضروری ہے، تب تم سلامتی کے ساتھ دریا پار کر سکتے ہو۔ ایسے ہی وہ اخروی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو تو صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے، ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں اور صحابہ جانثار سے بھی محبت کریں۔ اور آگے بڑھیے، اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہے، صحابہ جانثار سے محبت آپ کر رہے ہیں، اور یاد رکھو کہ یہ دونوں محبتیں، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی الفت اسی دل میں آئیں گے
جس دل میں سرکار کی محبت ہوگی، جس دل میں پیارے مصطفیٰ کی محبت ہوگی، جس دل میں آقائے کریم کی محبت ہوگی، یاد رکھو جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے اس دل میں صحابہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے، اس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یاد رکھو ان دونوں محبتوں سے بھی زیادہ ضروری ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور یاد رکھو جس دل میں نبی کی محبت ہوگی اس دل میں صحابی سے بھی محبت ہوگی، اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہوگی، اور جس دل میں نبی سے محبت نہیں ہے اس دل میں نہ صحابی رسول سے محبت ہوگی اور نہ اس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت آ سکتی ہے۔ تو میرے پیارے نبی کی محبت لازم و ضروری ہے، اور اسی نبی کی محبت کو، نبی کی الفت، نبی کا عشق، نبی کی محبت دل میں ہمارے ہونا لازم و ضروری ہے۔ اور کیسی ضرورت ہے آپ دیکھیں، محبت کی بات تو بہت سارے شعراء نے کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا، اور اس داستان کو جب آپ پڑھیں گے تو بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو محبت کے معاملات میں بڑے مشہور ہوئے۔ غالب اردو زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عشق نے ہم کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی کے کام گے۔ مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بہت کامیاب تھے لیکن جب سے عشق میں مبتلا ہو گئے ہم ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کامیاب آدمی تھے لیکن عشق کی وجہ سے ہم ناکام ہو گئے۔ غالب اپنے تاثرات کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ اچھے رضا پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات پر انہوں نے تصرفات کی کروٹیں لیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں، اے دنیا کے شعراء، اے دنیا کے ادیبوں، اے فصحاء و بلغاء کی جماعتوں، تم اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ عشق کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، محبت کی وجہ سے ہم ناکام ہو گئے، عشق نے ہمیں ناکام کر دیا۔ ارے سنو، دنیا داروں کے عشق ناکام کر دیا کرتے ہیں، دنیا داروں سے محبت بربادی کے دہلیز پہ لے جایا کرتے ہیں، دنیا داروں کی الفت انسان کو ناکامی اور پستی کے طرف لے جایا کرتے ہیں، لیکن اسی محبت کے رخ کو اگر تم بدل دو، اب دنیا دار سے نہیں مدینے کے تاجدار سے محبت کرو، حبیب کردگار سے محبت کرو، جان عالمین سے محبت کرو، طٰہٰ و یاسین سے محبت کرو، مزمل و مدثر سے محبت کرو، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو، شمع بزم ہدایت سے محبت کرو۔ ارے اس سے محبت کرو جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرو جن سے پوری کائنات محبت کرتی ہے۔ اگر ان سے محبت کر لیے تو وہ محبت تجھے ناکامی کے دہلیز پہ نہیں، بربادی کے دہلیز پہ نہیں، تمہیں پستی کے طرف نہیں، بلکہ وہ محبت تو ایسی محبت ہے کہ جب ابو بکر نے اپنے سینے میں بسا لیا تو صدیق باصفا بن گئے، جب عمر نے بسا لیا تو عدالت کے شہنشاہ بن گئے، جب عثمان غنی نے بسا لیا تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، جب علی نے اس محبت کو بسا لیا تو شجاعت کے دھنی بن گئے۔ اس محبت کو اپناؤ۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ میرے پیارے، اب آئیے ان دو باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اور پھر تقریر کا اختتام بھی ہو جائے گا، وقت بھی تقریباً 35 ہو ہی گیا ہے، 35۔ اب یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہے دنیا دار کی محبت اور دوسری ہے مدینے کے تاجدار کی محبت۔
دنیا دار کی محبت، مدینے کے تاجدار کی محبت۔ اب ان دونوں محبت کا لگاؤ، ان دونوں محبت کا کنیکشن، یہ دونوں محبت کہاں تک ہمارے ساتھ ہوتی ہیں؟ دنیا دار کی محبت، اب اس کے بہت ساری قسمیں، ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت، دوست احباب کی محبت، روپے پیسے کی محبت، مقام و منصب کی محبت، جاہ و جلال کی محبت، دھن دولت کی محبت، بیوی بچوں سے محبت، یہ تمام محبتوں کو ایک جگہ جمع کر دو اور ایک نام اگر دینا چاہو تو اسی کا نام ہے دنیا دار کی محبت۔ اسی کا نام ہے دنیا دار کی محبت۔ اب مدینے کے تاجدار کی محبت کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار کی محبت کیا ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبوب سے محبت اور محبوب کے پسندیدہ چیزوں سے محبت۔ ان دونوں محبتوں کو محبوب کی محبت کہا جاتا ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کپڑے سے بھی آپ کو محبت ہوگی، اس کے گھر سے بھی آپ کو محبت ہوگی، ارے اس محبوب کے گلی سے بھی محبت ہوگی۔ تیرے گلی کے 100 تیرے، ہے نا؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اب دنیا دار کی محبت میں نے سمجھا دیا، ماں باپ کی محبت، روپے پیسے کی محبت، دھن دولت کی محبت، بھائی بہن کی محبت، بیوی بچے کی محبت، مقام و منصب کی محبت، یہ سارے محبتوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک نام اگر دینا چاہیں گے تو اسی کو کہتے ہیں دنیا دار کی محبت۔ اب مدینے کے تاجدار کی محبت کیا ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا ہمیں نماز سے محبت ہے، اگر کسی نے کہہ دیا ہمیں نماز سے محبت ہے، ہم نے کہا اس محبت کو یہاں رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں چہرے پہ داڑھی سجانے سے محبت ہے، ہم نے کہا اسے بھی یہاں رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں زکات دینے کی محبت ہے، ہم نے کہا اسے بھی رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں صاحب حیثیت ہم ہو گئے تو ہمیں حج کرنے کی محبت ہے، ہم نے کہا اسے بھی رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں علماء سے محبت ہے، ہم نے کہا اس محبت کو بھی یہاں رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں اولیاء سے محبت ہے، اس محبت کو بھی یہاں رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہم نے کہا اس محبت کو بھی رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ جانشار سے محبت ہے، ہم نے کہا اس محبت کو بھی یہاں رکھو۔ کسی نے کہا مجھے علی سے محبت ہے، حضرت عثمان غنی سے محبت ہے، حضرت عمر سے محبت ہے، حضرت ابو بکر سے محبت ہے، ہم نے کہا ان سب محبتوں کو جمع کرو۔ کسی نے کہا ہمیں تمام نبیوں سے محبت ہے، ہم نے کہا اسے بھی جمع کرو، اور کہا ہمیں تمام رسولوں سے محبت ہے، میں نے کہا اسے بھی رکھو۔ اب ان تمام محبتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اس کے بعد پوچھا گیا اے علماء کرام اب یہ بتائیے کس کے دل میں نماز کی محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں روزہ کی محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں علماء سے محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں اولیاء کی محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں صحابہ کی محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت آ سکتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اسی کے دل میں آئے گی جس کے دل میں نبی سے محبت ہوگی، جس کے دل میں تمام انبیاء کے سلطان سے محبت ہوگی، جس کے دل میں طٰہٰ و یاسین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں مزمل و مدثر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حبیب کردگار کی محبت ہوگی، اسی کے دل میں سچی یہ محبتیں بھی آ سکتی ہے، یہ الفت بھی آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھو نبی سے اگر سچی محبت نہیں ہے، لاکھوں کہہ دے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جس دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی اس دل میں صحابہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی، اہل بیت اطہار کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ اب آئیے دنیا میں جتنے فرقے ہیں ان تمام پہ ہم سرسری نگاہ ڈالتے ہیں، ایسے کون سی جماعت ہے جس کے دل میں نبی کی مکمل محبت پائی جاتی ہے؟ تو یاد رکھو پوری دنیا میں متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ اسی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔
اور آج کے دور میں اسی اہل سنت والجماعت کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جو پابند ہے وہی نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے، صحابہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والا ہے، اولیاء کاملین سے سچی محبت کرنے والا ہے، نماز سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ ان تمام محبتوں کا نام اگر ایک جگہ رکھ کر کے ایک نام دیا جائے تو اسی کو مدینے کے تاجدار کی محبت کہتے ہیں۔ اور یہ وہ محبت ہے میرے پیارے کہ آپ دنیا دار کی محبت اور مدینے کے تاجدار کی محبت، ان تمام محبتوں کو یہ دو میں نے بنا دیا۔ اب دنیا دار کی محبت، مدینے کے تاجدار کی محبت اب تمہارے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھو دنیا دار کی صرف اگر محبت رہی تو یہ محبت اسی وقت تک کام آئیں گے جب تک ہماری روح اور جسم کا ملاپ ہے۔ روح اور جسم کا جب تک ملاپ ہے دنیا دار کی محبت کام آتی رہے گی، اور جس دن روح اور جسم جدا ہو جائیں گے، جسے ہم موت کہتے ہیں، جسے ہم موت کہتے ہیں، تو اب دنیا دار کی محبت پیچھے رہ جائے گی۔ اب کوئی بیٹا نہ کہے گا ابا کا انتقال ہو گیا دفن مت کرو گھر میں رہنے دو، کوئی بیوی نہ کہے گی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا دفن مت کرو ورنہ میرا محبوب شوہر تھا، کروڑ روپے کی بلڈنگ بنا کے مجھے دیا اسی بلڈنگ میں رہنے دو۔ نہیں، اگر کسی نے بے وقوفی کر کے کسی مرنے والے کو اگر گھر میں رکھ لیا 2 سے 10 دن اگر گزر گئے تو جتنے زندہ اس گھر میں رہیں گے سب اس گھر کو خالی کر کے بھرنا پڑے گا، بدبو پھیل جائے گی، گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پتہ چلا یہ ساری محبتیں اسی وقت آپ کے ساتھ رہیں گی جب تک روح اور جسم کا لگاؤ ہے، اور جیسے ہی روح جسم جدا ہوئے، انتقال ہوئے، تو اب یہ ساری محبت پیچھے، اب قبر کی منزل آئی، قبر میں ڈالا گیا، باپ رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، بہنیں گھر پہ بیٹھی رو رہی ہیں، بیوی گھر میں بیٹھی رو رہی ہے، بالوں کو کھول رہی ہے، اپنے کان اور ناک کے زیورات کو نکال رہی ہے، ہاتھوں میں پہنے ہوئی چوڑیوں کو عورتیں نکال رہی ہیں، بہت غم زدہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتی کہ میرے شوہر کے ساتھ مجھے بھی دفن کر دو، باپ یہ نہیں کہتا بیٹا کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دو، بھائی یہ نہیں کہتا کہ بھائی کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دو، سب روتے ضرور ہیں لیکن آخر میں آنسو پوچھتے ہوئے، منو مٹی میں ڈالتے ہوئے اور روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے قبر سے واپس ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ کسی کی محبت کام نہیں آ رہی ہے، یہ دنیا دار کی محبت ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ انسان آپ کو سمجھانا چاہے گا، اگر دنیا دار کی محبت کے بجائے مدینے کے تاجدار کی محبت دل میں ہے، مدینے کے تاجدار کی محبت تمہارے دل میں ہے، تو اب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائی بہن، دوست احباب، بیوی بچے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، قبر میں لوگ لٹا دیے، لوگ واپس چلے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی واپس جائیں گے یہ علماء کرام سے پوچھو اب کیا ہوگا، یہ فرماتے ہیں نگہبان تشریف لائیں گے، 2 فرشتے آئیں گے جن کے دانت منہ سے بڑے بڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، جن کے بعد پیروں تک لمبے ڈراؤنے ہوں گے، جن کی آنکھیں کٹوروں کے مثل بڑی بڑی ہوں گی، جن کی گرددار آواز بجلی سے زیادہ کرک ہوگی، کرک والی ہوگی، وہ آئیں گے زمین کو اپنے دانتوں سے چڑھتے ہوئے آئیں گے اور جھنجھوڑ کے مردے سے سوال کر رہے ہوں گے۔ اب وہاں پہ کسی کی محبت تمہیں کام نہیں آ رہی ہے، نگہبان کا جال برس رہا ہے۔ یاد رکھو اگر قبر میں جانے والا مدینے کے تاجدار کی محبت لے کے گیا ہے تو کسی کی محبت کام آئے نہ آئے، مصطفیٰ کا پیار بڑھ کے سہارا دے رہا ہے، نبی کی محبت بڑھ کے کام آ رہی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کی الفت و محبت کام آ رہی ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، دنیا دار سے نہیں مدینے کے تاجدار سے محبت کرو، مدینے کے سلطان سے محبت کرو۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت لکھتے ہیں، امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نبی کی محبت جان ایمان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔